السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بھائیوں میں زمین کے تنازع پر اتنی دشمنی تھی کہ ایک نے دوسرے کی شکل نہ دیکھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ بڑا بھائی جب حج کرنے گیا تو چھوٹے نے اس کے پیچھے سے اس کا گھر ہتھیانے کا منصوبہ بنایا، لیکن عرفات کے میدان سے بڑے بھائی کی ایک وائرل ویڈیو نے چھوٹے کے ہاتھ سے پستول گرا دیا، کیونکہ اس ویڈیو میں بڑا بھائی رو رو کر اللہ سے کہہ رہا تھا کہ نفرت ایک ایسی اندھی اور ہولناک آگ ہوتی ہے جو انسان کی عقل، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اس کے دل کے تمام نرم جذبوں کو جلا کر مکمل طور پر راکھ کر دیتی ہے۔ اور جب یہ آگ دو سگے بھائیوں کے درمیان جائیداد اور زمین کے تنازع پر بھڑک اٹھے تو یہ خون کے ان انتہائی مقدس اور مضبوط رشتوں کو بھی جلا کر خاک کر دیتی ہے، جنہیں قدرت نے بے پناہ محبت اور خلوص سے گوندھا ہوتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی اندھی نفرت اور ایک انتہائی ہولناک کہانی ہے جس نے دو بھائیوں کی زندگی کو ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ شہر کے ایک انتہائی پسماندہ اور غریب علاقے میں واقع ایک چھوٹے سے خستہ حال اور کرائے کے مکان کے ایک انتہائی تاریک اور سیلن زدہ کمرے میں چھوٹا بھائی زمین پر بیٹھا اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ایک پرانے لیکن انتہائی خطرناک پستول کو ایک میلے کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ اس کمرے میں صرف ایک مدھم سا پیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی میں اس چھوٹے بھائی کے چہرے پر موجود ایک انتہائی گہری اور جان لیوا نفرت کے سائے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کی آنکھیں مسلسل جاگنے اور غصے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکی تھیں، اور اس کے ماتھے پر غصے اور انتقام کی گہری لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ اپنے اس پستول کی نالی کو صاف کرتے ہوئے بار بار اپنے اس بڑے بھائی کا چہرہ اپنے تصور میں لا رہا تھا، جسے وہ اس دنیا کا سب سے ظالم، سب سے بڑا غاصب اور سب سے لالچی انسان سمجھتا تھا۔ چھوٹا بھائی پچھلے کئی سالوں سے اپنے دل میں اس انتقام کی آگ کو سینے سے لگائے ہوئے تھا، اور وہ مسلسل اس ایک دن اور اس ایک لمحے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا جب وہ اپنے اس غاصب بڑے بھائی سے اپنی چھینی گئی خاندانی زمین، اپنی اس ذلت اور اپنی اس در بدر کی ٹھوکروں کا بھیانک بدلہ لے سکے گا۔ اس کی انگلیاں پستول کے ٹھنڈے لوہے کو چھو رہی تھیں، لیکن اس کے اندر ایک ایسا لاوا ابل رہا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس کے بڑے بھائی نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور اسے ایک پل میں اس گھر سے بے دخل کر دیا جہاں اس نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا۔ اس تاریک کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کا ذہن ایک بار پھر ماضی کے ان انتہائی تلخ اور تکلیف دہ دنوں کی طرف چلا گیا جب اس کے بوڑھے باپ کا اچانک انتقال ہوا تھا۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے تاریک اور ہولناک دن تھا، جب اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا تھا۔
اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی پوری دنیا اجڑ گئی ہے۔ باپ کی بیماری کے دوران اس نے دن رات ایک کر کے ان کی خدمت کی تھی۔ وہ راتوں کو جاگتا تھا، دوائیں لاتا تھا اور ان کے پیر دباتا تھا۔ اسے امید تھی کہ باپ کے بعد اس کا بڑا بھائی اس کے سر پر ایک شفیق سائے کی طرح رہے گا، لیکن باپ کی رسم کل کے فوراً بعد جب تمام رشتہ دار اور محلے کے معزز لوگ حویلی کے بڑے صحن میں جمع تھے، تو اس کے بڑے بھائی نے، جو اس وقت تک اس کے لیے ایک شفیق باپ کا درجہ رکھتا تھا، اچانک ایک ایسا روپ دھارا جس نے چھوٹے بھائی کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ بڑا بھائی پٹواری کے تیار کردہ زمین کے پرانے کاغذات اور ایک لمبی چوڑی فائل اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے انتہائی سرد اور مغرور لہجے میں چلتا ہوا ان تمام محلے والوں اور رشتہ داروں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی گردن کو انتہائی تکبر سے اونچا کیا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ پرانی محبت اور اپنائیت بالکل بھی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ اس نے ایک انتہائی بے رحم اور پتھر دل انسان کی طرح بھری محفل میں یہ اعلان کیا تھا کہ باپ کی ساری آبائی زمین، یہ کروڑوں روپے مالیت کی شاندار حویلی اور تمام بینک بیلنس صرف اور صرف اس کے نام پر ہے، اور اس چھوٹے بھائی کا اس ساری جائیداد میں کوئی بھی قانونی حصہ نہیں ہے۔ بڑا بھائی انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ سب کے سامنے کہہ رہا تھا کہ باپ نے مرنے سے پہلے ہی یہ ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی، اس لیے اب اس گھر پر میرا مکمل اور واحد قبضہ ہے اور کوئی دوسرا اس میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی زبان سے یہ انتہائی ظالمانہ اور ناقابل یقین الفاظ سن کر صدمے اور حیرت سے ایک پتھر کے مجسمے کی طرح بت بن گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر ذرہ برابر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو بھائی کل تک اس کے لیے اپنی جان دینے کی باتیں کرتا تھا، آج وہ جائیداد اور دولت کی لالچ میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ہی سگے خون کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے پر تل گیا ہے۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گونجنے لگے تھے کہ آخر اس نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا اسے دی جا رہی ہے۔ چھوٹا بھائی روتے ہوئے اور غصے سے کانپتے ہوئے بھری محفل میں آگے بڑھا، اور اس نے اپنے بڑے بھائی کا گریبان پکڑ کر اسے غاصب، لالچی اور بے ایمان قرار دیا۔ اس نے چیخ چیخ کر کہا کہ تم نے باپ کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر یہ جعلی کاغذات بنوائے ہیں اور تم میرا حق مار رہے ہو۔ تم نے ہمارے باپ کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے اور تم اس دنیا کے سب سے گرے ہوئے انسان ہو۔ لیکن بڑے بھائی کے چہرے پر کوئی شرمندگی یا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے انتہائی بے دردی سے چھوٹے بھائی کے ہاتھ جھٹک دیے اور اسے حویلی سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس وقت محلے کے تمام لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے اور کوئی بھی اس غریب اور بے بس چھوٹے بھائی کے حق میں بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ بڑا بھائی اب علاقے کا سب سے امیر اور طاقتور انسان بن چکا ہے، اس لیے سب اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اس دن چھوٹے بھائی نے
روتے ہوئے تمام محلے والوں کے سامنے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ انتہائی سخت اور بھیانک قسم کھائی تھی کہ وہ آج کے بعد اس ظالم بے ایمان اور غاصب بڑے بھائی کی شکل تک نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی کبھی اس حویلی کی دہلیز پر اپنا قدم رکھے گا۔ یہ قسم کھا کر وہ خالی ہاتھ اپنی روتی ہوئی بیوی کو لے کر اس عالی شان حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ اس وقت اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ظالم دنیا میں کہاں جائے گا اور کیا کرے گا۔ اس نے شہر کے ایک انتہائی غریب اور پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لے لیا، جس کی چھت سے بارش کے دنوں میں پانی ٹپکتا اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں سیدھی اندر آتی تھیں۔ وقت انتہائی تیزی سے اور بے دردی سے گزرتا رہا، اور چھوٹا بھائی غربت کی اس انتہائی خوفناک اور بے رحم چکی میں بری طرح پستا رہا۔ اس کے پاس نہ تو کوئی اچھا روزگار تھا اور نہ ہی سر چھپانے کا کوئی اپنا ٹھکانہ تھا۔ وہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے در در کی خاک چھانتا اور لوگوں کی منتیں کرتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر مزدوری کی تلاش میں نکل جاتا اور سارا دن دھوپ میں مٹی اور گارا اٹھاتا، لیکن اس کی کمائی سے اس کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں چولہا تک نہ جلتا اور وہ پانی پی کر سو جاتے۔ اس کی بیوی جو کبھی اس شاندار حویلی میں ایک ملکہ کی طرح رہتی تھی، اب اس خستہ حال مکان میں برتن دھو دھو کر اپنے ہاتھ کھردرے کر چکی تھی، اور اس کے سسرال والے روزانہ اسے جلی کٹی سناتے اور انتہائی زہریلے طعنے دیتے کہ تمہارے بڑے بھائی نے تو کروڑوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے اپنی زندگی بنا لی ہے، اور تمہیں سڑک پر بھکاریوں کی طرح لا کھڑا کیا ہے، اور تم اتنے بزدل اور بے غیرت ہو کہ اپنا حق تک نہیں چھین سکے۔ وہ روزانہ اسے کہتے تھے کہ دیکھو تمہارا بڑا بھائی کیسی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، اور تم یہاں کرائے کے مکان میں دھکے کھا رہے ہو۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ کیا تم میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ تم اس غاصب کا گریبان پکڑ کر اپنا حصہ مانگ سکو؟ یہ تمام طعنے اور یہ ساری ذلت چھوٹے بھائی کے دل میں موجود اس نفرت کی آگ کو روز بروز مزید بھڑکا رہے تھے، اور وہ اپنے بڑے بھائی کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح وہ اپنے بڑے بھائی کو اس کی اس بے ایمانی اور اس کی اس مکاری کی وہ عبرتناک سزا دے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بڑے بھائی کو بھی اسی طرح سڑک پر رلنا پڑے جس طرح وہ خود رل رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا غرور خاک میں مل جائے اور وہ اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگے۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں اور اس کا سکون تباہ ہو چکا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر اس حویلی کے نقشے سوچتا اور انتقام کے نت نئے منصوبے بناتا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا اب واحد مقصد صرف اور صرف اپنے اس ظالم بھائی کو تباہ کرنا ہے۔ اچانک ایک دن اسی محلے کے ایک پرانے جاننے والے سے یہ خبر ملی کہ اس کا بڑا بھائی اللہ کے گھر کی زیارت اور حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا چکا ہے۔
اور اس عالی شان اور پرانی حویلی میں اس وقت اس کی بیوی بچوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی چھوٹے بھائی کے دماغ میں ایک انتہائی خطرناک اور شیطانی منصوبہ بننے لگا۔ اس نے سوچا کہ اس کا وہ لالچی بھائی جو لوگوں کا حق مارتا ہے اور اپنے سگے بھائی کو بھوکا مارتا ہے، اب حاجی بننے کا اور اپنے گناہ دھونے کا جھوٹا ناٹک کرنے گیا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ غاصب ان پیسوں سے حج کر رہا ہے جو اصل میں اس کے اور اس کے بچوں کے تھے۔ چھوٹا بھائی اسے اپنا حق چھیننے، اپنی ذلت کا بدلہ لینے اور حویلی پر دوبارہ قبضہ کرنے کا سب سے بہترین اور سنہرا موقع سمجھتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج رات ہی اس حویلی میں داخل ہوگا اور اپنے بڑے بھائی کا سارا قیمتی سامان اور خاص طور پر زمین کے وہ جعلی کاغذات جلا کر راکھ کر دے گا، تاکہ وہ غاصب جب حج سے واپس آئے تو اسے اپنی ساری دولت اور اپنی ساری مکاری خاک میں ملی ہوئی نظر آئے اور وہ خون کے آنسو روئے۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ طے کر لیا کہ اگر اس دوران اس کی بھابھی یا اس کے بچوں نے مزاحمت کی تو وہ انہیں بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اب پوری طرح انتقام کے جنون میں اندھا ہو چکا تھا۔ رات کا انتہائی گہرا اور خوفناک اندھیرا چھا چکا تھا اور سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور گلیوں میں مکمل سناٹا تھا۔ صرف کتوں کے بھونکنے کی دور سے آوازیں آ رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی اپنی ایک پرانی اور موٹی چادر میں اپنے اس صاف کیے ہوئے پستول کو انتہائی احتیاط سے چھپائے ہوئے اپنے کرائے کے مکان سے نکلا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ وہ کسی ضروری کام سے جا رہا ہے اور اسے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی اس خاندانی اور عالی شان حویلی کے اس بڑے اور آہنی دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کا دل اس کے سینے میں انتہائی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی رگوں میں انتقام کا خون انتہائی تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اس کا ارادہ بالکل پختہ تھا کہ وہ آج اس حویلی کو ایک کھنڈر میں تبدیل کر دے گا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بھاری لوہے کا راڈ بھی لایا تھا جو اس نے راستے میں ایک کباڑ خانے سے اٹھایا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گلی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسٹریٹ لائٹ خراب تھی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے انتہائی غصے اور پوری جسمانی طاقت کے ساتھ اس لوہے کے راڈ سے حویلی کے بیرونی دروازے کا وہ بھاری تالا توڑا۔ تالے کے ٹوٹنے کی آواز رات کے سناٹے میں گونجی، لیکن کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا اور صحن میں داخل ہو گیا۔ صحن میں قدم رکھتے ہی اس کے ذہن میں ایک دم سے ایک زبردست طوفان سا آ گیا اور اسے اپنا سارا معصوم بچپن شدت سے یاد آنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اسی صحن میں وہ اپنے بڑے بھائی کے کندھوں پر بیٹھ کر کھیلا کرتا اور کیسے اس کا بڑا بھائی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ ایک دفعہ جب وہ سائیکل سے گرا تھا تو اس کے گھٹنے سے خون نکل آیا تھا اور اس کا بڑا بھائی اسے اٹھا کر بھاگتا ہوا ہسپتال لے گیا تھا۔ اس دن اس کا بھائی کتنا رویا تھا اور اس نے کئی دن تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا جب تک اس کا زخم ٹھیک نہیں ہو گیا تھا۔
اس صحن کا کونا کونا ان دونوں بھائیوں کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ اسے وہ آم کا درخت بھی نظر آیا جو ان دونوں نے مل کر لگایا تھا، اور اب وہ ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے نرم ہوا اور اس کے قدم رک گئے، لیکن جیسے ہی اسے جائیداد کی اس لالچ، اپنے ان تانوں اور اپنی اس ذلت کا خیال آیا، تو اس نے بے دردی سے اپنے دل کو دوبارہ پتھر کر لیا۔ اس نے اپنے ذہن کو جھنجھوڑا اور خود کو یاد دلایا کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو پی لیا اور غصے سے اپنے بڑے بھائی کے اس شاندار اور بڑے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بھابھی اور بچے اوپری منزل پر سو رہے ہوں گے، اس لیے اس نے پوری کوشش کی کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر بڑے بھائی کے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے کمرے کا دروازہ ایک انتہائی زوردار لات مار کر کھولا اور سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور روشنی ادھر ادھر ڈالی۔ کمرے کا سارا فرنیچر اور سامان ویسا ہی تھا جیسا وہ برسوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ کمرے میں اب بھی اس کے بڑے بھائی کی وہ مخصوص عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو وہ ہمیشہ نماز پڑھنے کے بعد لگایا کرتا تھا۔ وہ سیدھا اس بڑی سی لکڑی کی الماری کی طرف گیا جو دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور جہاں اسے معلوم تھا کہ اس کا بڑا بھائی اپنے تمام اہم اور قیمتی کاغذات رکھتا ہے۔ اس نے الماری کا دروازہ زور سے کھینچ کر کھولا اور انتہائی بے دردی سے الماری کا سارا سامان باہر زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ بڑے بھائی کے قیمتی اور استری کیے ہوئے کپڑے، اس کی پرانی اور دھول میں اٹی کتابیں اور اس کی تمام دفتری فائلیں انتہائی حقارت سے زمین پر پھینک رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کمرے کی ہر چیز کو تباہ کر دے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ماچس نکالی اور ان سب چیزوں کو ایک بڑی سی آگ لگانے کی تیاری شروع کر دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ اپنی برسوں کی ذلت اور اپنے اس غربت کے تمام دکھوں کا حساب ہمیشہ کے لیے برابر کر لے گا، اور آج کے بعد وہ سکون کی نیند سو سکے گا۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا، اور جو چیز بھی اس کے ہاتھ آ رہی تھی وہ اسے توڑ رہا تھا۔ اس نے شیشے کا جگ زمین پر دے مارا اور دیوار پر لگی ہوئی تصویروں کو نوچ کر پھینک دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کمرے میں اس غاصب کی کوئی بھی نشانی باقی نہ رہے۔ اسی بے رحمانہ اور غضبناک توڑ پھوڑ کے دوران جب وہ الماری کے مزید کپڑے اور جوتے نکال رہا تھا تو اچانک اس کی نظر الماری کے سب سے نچلے اور ایک انتہائی پوشیدہ اور خفیہ خانے میں رکھے ہوئے ایک کافی موٹے اور پرانے خاکی رنگ کے لفافے پر پڑی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اس لفافے پر ڈالی تو اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی، کیونکہ اس لفافے کے اوپر انتہائی موٹے اور صاف حروف میں اسی چھوٹے بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ انتہائی حیرت، پریشانی اور ایک عجیب سے تجسس کے ساتھ اس لفافے کو اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس غاصب اور لالچی انسان نے اس کے نام کا لفافہ کیوں اتنے سالوں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہے
کیا اس میں کوئی نئی سازش ہے یا کوئی نیا دھوکہ ہے؟ وہ اس لفافے کو کھولنے ہی والا ہوتا ہے اور اس کی انگلیاں اس کی مہر کو توڑنے ہی والی تھیں کہ اچانک رات کے اس گہرے اور خوفناک سناٹے میں اس کے موبائل فون کی تیز گھنٹی بج اٹھی۔ فون کی یہ اچانک آواز اس خاموش کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجتی، جس سے وہ ایک دم چونک گیا اور اس کا سارا دھیان بھٹک گیا۔ اس کے ہاتھ سے وہ لفافہ چھوٹ کر اسی بکھرے ہوئے سامان پر گر گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون دیکھا اور فون کی سکرین پر چمکتی ہوئی روشنی میں اسے کچھ ایسا نظر آنے والا تھا جو اس کی پوری زندگی، اس کی سوچ اور اس کے اس سارے غصے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دینے والا تھا، اور جس کے بعد اس کی دنیا پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی، جہاں نفرت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اور انتقام کی آگ پوری طرح بھٹک رہی تھی۔ لیکن ابھی وہ حقیقت سامنے آنا باقی تھی جو اس تمام غصے کو آنسوؤں میں بدل دے گی، اور ایک ایسا راز کھلے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فون کی اس تیز اور اچانک بجنے والی گھنٹی نے اس تاریک اور خاموش کمرے میں ایک عجیب سی دہشت اور سنسنی پھیلا دی تھی۔ چھوٹا بھائی جو اس وقت انتقام کی آگ میں پوری طرح اندھا ہو چکا تھا اور جس کے ہاتھ میں وہ پرانا خاکی لفافہ تھا، وہ اس اچانک پیدا ہونے والی آواز سے اس قدر گھبرا گیا کہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ سے وہ پر اسرار لفافہ چھوٹ کر ان بکھرے ہوئے کپڑوں اور پرانی فائلوں کے ڈھیر پر جا گرا۔ اس کا دل اس کے سینے میں کسی جنگلی کبوتر کی طرح تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایک لمحے کے لیے لگا شاید کسی نے اسے اس حویلی کا تالا توڑتے اور اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور پولیس کو خبر کر دی ہے۔ اس نے انتہائی بوکھلاہٹ اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی جیب سے اپنا پرانا اور سکرین ٹوٹا ہوا موبائل فون نکالا، اور فون کی چمکتی ہوئی روشنی اس کے پسینے سے بھیگے ہوئے چہرے پر پڑی۔ اس نے فون کی سکرین کو دیکھا تو اس پر کسی پولیس والے یا کسی محلے والے کا نمبر نہیں، بلکہ اس کے ایک انتہائی قریبی اور پرانے دوست کا نام جگمگا رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کے واٹس ایپ پر ایک میسج اور ایک انتہائی لمبی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اپنے ڈرتے ہوئے دل کو تسلی دیتے ہوئے وہ میسج کھولا۔ اس کے دوست نے اس ویڈیو کے بالکل نیچے ایک انتہائی طنزیہ اور زہریلے انداز میں لکھا تھا کہ دیکھو ذرا تمہارا وہ لالچی اور غاصب بڑا بھائی، جس نے تمہاری اور تمہارے معصوم بچوں کی ساری زندگی برباد کر دی، جس نے تمہیں اس عالی شان حویلی سے دھکے دے کر نکالا تھا، اور جو باپ کی ساری جائیداد ہڑپ کر گیا تھا، وہ آج مکہ مکرمہ کے میدان عرفات میں کیسے بڑا اور نیک حاجی بن کر کھڑا ہے، اور کیسی مکاری کے ساتھ کیمرے کے سامنے مگر مچھ کے آنسوں بہا رہا ہے، تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ وہ کتنا نیک اور پاک باز انسان ہے۔ یہ میسج پڑھتے ہی چھوٹے بھائی کے دل میں وہ دبی ہوئی نفرت ایک بار پھر پوری شدت کے ساتھ بھڑک اٹھی۔ اس کے نتنے غصے سے پھول گئے۔ اس نے اپنے دانت پیستے ہوئے اپنے دل میں سوچا کہ واقعی یہ غاصب انسان دنیا کا سب سے بڑا مکار اور منافق ہے، جو لوگوں کے حقوق غصب کر کے
اور اپنے سگے بھائی کو بھوکا مار کر اب خدا کو دھوکہ دینے اور اپنے گناہ دھونے کے لیے حج کرنے پہنچ گیا ہے، اسے اس بات پر شدید طیش آیا کہ اس کا بھائی ان پیسوں سے حج ادا کر رہا ہے جو اصل میں اس کی اور اس کے بچوں کی وراثت تھے۔ اس نے شدید ترین حقارت اور غصے کے ساتھ اس پلے کے بٹن کو دبایا تاکہ وہ اپنے اس بڑے بھائی کی اس جھوٹی منافقت، اس کے اس مذہبی روپ اور اس کی اس اداکاری کو دیکھ سکے جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا اور اسے سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ جیسے ہی وہ ویڈیو پلے ہوئی تو موبائل کی اس چھوٹی سی سکرین پر مکہ مکرمہ کے اس مقدس اور عظیم میدان عرفات کا ایک انتہائی پرہجوم اور دوپہر کا دلکش اور روحانی منظر سامنے آ گیا، جہاں لاکھوں کی تعداد میں سفید احرام پہنے حاجی موجود تھے، اور ایک عجیب سا نور اس میدان میں بکھرا ہوا تھا۔ ان لاکھوں لوگوں کے اس بہت بڑے سمندر کے بالکل درمیان میں اس کا وہ بڑا بھائی دو سفید چادروں پر مشتمل احرام کی حالت میں چل چلاتی اور انتہائی تیز دھوپ میں ننگے پاؤں کھڑا تھا۔ اس بڑے بھائی کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پوری طرح اٹھے ہوئے تھے، اس کا چہرہ آنسوؤں سے مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اور وہ اس قدر زار و قطار اور دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا کہ اس کی ہچکیاں بندھی گئی تھیں۔ اس کی یہ کیفیت اتنی دردناک، اتنی حقیقی اور اتنی رلا دینے والی تھی کہ اس کے آس پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی اپنا حج اور اپنی دعائیں چھوڑ کر انتہائی حیرت، تجسس اور افسوس سے اس کی ویڈیو بنا رہے تھے اور اس کے لیے رو رو کر آمین کہہ رہے تھے۔ چھوٹا بھائی اپنے موبائل کی سکرین پر اپنے بڑے بھائی کی اس حالت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنے اس مضبوط اور سخت گیر بڑے بھائی کو اس طرح بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے اور بلکتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھائی جو ہمیشہ پہاڑ کی طرح مضبوط رہتا تھا، آج وہ ریت کی دیوار کی طرح گرا ہوا تھا۔ ویڈیو میں اس بڑے بھائی کی انتہائی درد بھری روتی ہوئی اور کرب سے کانپتی ہوئی آواز ابھری۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا کر اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر انتہائی بوجھل آواز میں کہا کہ یا اللہ، تو گواہ ہے، تو سب جانتا ہے اور تو ہی دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی زمین نہیں ہڑپ کی تھی، میں کوئی غاصب، کوئی چور یا کوئی لالچی انسان نہیں ہوں۔ تو گواہ ہے کہ ابا جان نے جس بچے کو آج سے 30 سال پہلے ایک انتہائی لاوارث حالت میں ایک یتیم خانے کی سیڑھیوں سے اٹھا کر اپنایا تھا، میں نے اسے ہمیشہ اپنا سگا خون سمجھا اور اپنا سگا بھائی مانا۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی سوتیلا پن نہیں کیا اور نہ ہی اسے کبھی یہ احساس ہونے دیا کہ وہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے۔ یا اللہ، میں نے اسے اپنے خون سے بڑھ کر پالا اور اس کی ہر خواہش پوری کی۔ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی زبان سے یہ انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین الفاظ سنتے ہی مکمل طور پر سن ہو گیا۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی اور اس کی ٹانگوں کی طاقت جیسے ایک دم سے ختم ہونے لگی۔ اسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کے سر پر کوئی بہت بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل کو مضبوطی سے پکڑا
اور دیوار کا سہارا لے کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس کا سانس جیسے اس کے حلق میں اٹک گیا۔ وہ اس حقیقت کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس نے ویڈیو کو انتہائی غور سے اور اپنی سانسیں روک کر سنا۔ بڑا بھائی مزید ہچکیاں لیتے ہوئے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ، جب ابا جان کی اچانک وفات کے بعد میں ان کی ساری وراثت اور ان کی اس کروڑوں روپے کی زمین کو ہم دونوں بھائیوں کے نام برابر منتقل کروانے کے لیے اور اس کا قانونی انتقال کروانے کے لیے پٹواری کے دفتر اور کچہری گیا، تو وہاں جا کر مجھے اس انتہائی خوفناک اور دل چیر دینے والے سچ کا پتہ چلا جس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ پٹواری نے مجھے وہ پرانے سرکاری کاغذات اور نادرا کا وہ خاندانی شجرہ دکھایا جس میں ابا جان نے اس چھوٹے بھائی کو قانونی طور پر اپنا سگا بیٹا ظاہر ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ قانون کی نظر میں ایک گود لیا ہوا اور لاوارث بچہ تھا، اور پاکستان کے قانون اور شریعت کے لحاظ سے ایک گود لیا ہوا اور لاوارث بچہ کسی بھی صورت میں وراثت کا حقدار نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے جائیداد میں سے کوئی حصہ مل سکتا ہے۔ یا اللہ، اگر میں اسے اس کا جائز حصہ دلانے کے لیے اور اسے اس کا حق دینے کے لیے کوئی قانونی کارروائی کرتا یا اپنا مقدمہ لے کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا، تو اس ظالم پٹواری، اس بے رحم عدالت اور اخباروں کے ذریعے پورے محلے، تمام رشتہ داروں، اس کی برادری اور خاص طور پر اس کے سسرال اور اس کی بیوی کو یہ پتہ چل جاتا کہ وہ میرا سگا بھائی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک یتیم خانے کا پلا ہوا لاوارث انسان ہے۔ اس کا کوئی اپنا خاندانی نام نہیں ہے اور وہ کسی اور کا خون ہے جسے ہم نے ترس کھا کر پالا تھا۔ بڑے بھائی کی آواز اب درد اور کرب سے پوری طرح پھٹ رہی تھی اور اس کے آنسو اس کے احرام کو بھگو رہے تھے، اور وہ رو رو کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ اس بے رحم اور ظالم معاشرے کے وہ زہریلے طعنے اور وہ ذلت آمیز باتیں میرے اس معصوم بھائی کی زندگی اور اس کا ہنستا بستا گھر ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتے۔ لوگ اسے یتیم خانے کا اور لاوارث ہونے کا طعنہ دیتے، اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی جاتی اور وہ کسی کو بھی اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اس کا غرور، اس کا وقار اور اس کی پہچان ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جاتی اور وہ زندہ درگور ہو جاتا۔ یا اللہ، میں نے اپنے اس بھائی کی ولدیت، اس کی خاندانی شناخت اور اس کی عزت بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور اپنی ساری عزت مٹی میں ملا دی۔ میں نے اس لالچی پٹواری کو اپنا سارا بینک بیلنس اور بھاری رشوت دے کر وراثت کا وہ سارا انتقال چپ چاپ صرف اور صرف اپنے نام کروا لیا اور ان تمام پرانے کاغذات کو وہیں جلا کر راکھ کر دیا تاکہ کوئی دوسرا انسان کبھی وہ سچائی نہ جان سکے اور اس کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ اور میں نے خود کو اپنے ہی سگے بھائی کی نظروں میں، اس کے سسرال والوں کی نظروں میں اور پورے محلے کی نظروں میں ایک ظالم، ایک غاصب اور ایک بے ایمان لالچی انسان بنوا لیا۔ میں نے اس دن باب کے رسم کل خوانی کے موقع پر بھری محفل میں
جان بوجھ کر اس لیے اس کی بے عزتی کی تھی اور اسے گھر سے نکالا تھا تاکہ وہ مجھ سے شدید نفرت کرے اور اس زمین اور جائیداد کے کاغذات کے لیے کبھی بھی عدالت یا کچہری کا رخ نہ کرے، اور اس کا وہ پردہ اور وہ یتیم ہونے کا راز ہمیشہ کے لیے میرے سینے میں دفن رہے۔ یا اللہ، میں نے پچھلے اتنے سالوں سے اس کی دی ہوئی تمام بد دعائیں، اس کی تمام گالیاں، اس کی شدید ترین نفرت اور معاشرے کے وہ بدترین طعنے خاموشی سے برداشت کر لیے۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا رہا، لیکن میں نے اپنے مرتے دم تک اس کے ماتھے پر لاوارث ہونے کا وہ غلیظ داغ نہیں لگنے دیا۔ میں نے اس کا بھرم اور اس کی خاندانی پہچان ٹوٹنے نہیں دی۔ وہ مجھے غاصب سمجھ کر گالیاں دیتا ہے اور میں اسے اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتا ہوں۔ میں نے اس کی نفرت کو اپنی محبت بنا لیا اور اس کے غصے کو اپنی طاقت بنا لیا تاکہ وہ مجھ سے لڑتا رہے، لیکن اس ظالم دنیا کے سامنے اس کا سر کبھی نہ جھکے۔ ویڈیو میں بڑا بھائی روتے روتے سجدے میں گر گیا اور اس میدان عرفات کی گرم ریت پر اپنا ماتھا رگڑ کر روتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے اس حویلی اور اس زمین سے کوئی محبت نہیں ہے۔ میں نے اپنی دن رات کی محنت اور اپنی ساری حلال کمائی سے اس شہر کے دوسرے پوش علاقے میں، جو ایک بہت بڑی اور کروڑوں روپے مالیت کی فیکٹری اور ایک نیا شاندار گھر خریدا تھا، میں نے وہ چپکے سے بغیر کسی کو بتائے اور بغیر کسی قانونی رکاوٹ کے مکمل طور پر اس کے نام کر دیا ہے، اور اس فیکٹری اور گھر کے وہ تمام اصلی کاغذات میں نے الماری کے خانے میں چھپا کر رکھ دیے ہیں تاکہ جب میں اس حج سے واپس جاؤں تو وہ کاغذات اس کے ہاتھ میں رکھ کر اس سے معافی مانگ سکوں اور اس سے اس کی وہ چھینی ہوئی زندگی واپس دے سکوں۔ یا اللہ، بس تو اس مقدس میدان کے صدقے اور اس حج کے صدقے میرے اس چھوٹے بھائی کے دل سے میرے لیے یہ جان لیوا نفرت ہمیشہ کے لیے نکال دے، اور اسے وہ حقیقت سمجھنے کی توفیق دے جو میں اسے کبھی اپنے منہ سے نہیں بتا سکتا تھا۔ یا اللہ، اسے بس مجھ سے معافی مانگنے کی نہیں، بلکہ مجھے دوبارہ اسی طرح گلے لگانے کی توفیق دے دے جیسے وہ بچپن میں لگایا کرتا تھا، کیونکہ میں اس کے بغیر اب مزید زندہ نہیں رہ سکتا اور میرا دل اس کی جدائی میں پھٹ رہا ہے۔ یہ انتہائی رلا دینے والی، دل چیر دینے والی اور جذبات سے بھرپور دعا سن کر چھوٹے بھائی کے پورے جسم پر ایک شدید کپکپی طاری ہو گئی۔ اس کے ہاتھ مکمل طور پر بے جان ہو گئے اور اس کے ہاتھ میں موجود وہ موبائل فون اور وہ خطرناک پستول ایک زوردار آواز کے ساتھ اس کمرے کے فرش پر گر گیا۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے مکمل طور پر زمین غائب ہو گئی، اور اسے اپنے وجود پر اپنی اس نفرت اور اپنی اس اندھی سوچ پر شدید ترین لعنت اور شرمندگی کا احساس ہوا۔ وہ اس حقیقت کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس خاندان کا سگا خون نہیں ہے، اور اس کے باپ اور اس کے اس عظیم بھائی نے اسے دنیا کے طعنوں سے بچانے کے لیے کتنا بڑا کھیل کھیلا تھا۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اس الماری کے پاس گیا اور انتہائی کانپتے ہوئے ہاتھوں اور آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ زمین پر گرا ہوا
وہ پرانا اور خاکی لفافہ اٹھایا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس لفافے کی مہر کو انتہائی بے قراری سے کھولا تو اس کے اندر واقعی اس کروڑوں روپے مالیت کی ایک چلتی ہوئی فیکٹری اور ایک نئے شاندار گھر کے اصلی اور قانونی کاغذات موجود تھے، جن پر اس کے اسی بھائی کے دستخط تھے، اور وہ تمام کاغذات مکمل طور پر اسی چھوٹے بھائی کے نام پر منتقل ہو چکے تھے، جن کے لیے کسی وراثت کے قانون کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا بھائی خاموشی سے اپنی ساری زندگی کی کمائی کا ایک بڑا حصہ صرف اور صرف اس کے نام پر کر چکا تھا، تاکہ اسے غربت کی زندگی نہ گزارنی پڑے اور اسے کبھی عدالتوں کے دھکے نہ کھانے پڑیں۔ چھوٹا بھائی یہ سب دستاویزی ثبوت اور وہ محبت بھری وصیت دیکھ کر اپنے اس بڑے بھائی کے زمین پر بکھرے ہوئے پرانے کپڑوں پر گر گیا اور دھاڑیں مار مار کر کسی چھوٹے اور معصوم بچے کی طرح زار و قطار رونے لگا۔ اس کی چیخیں اس اندھیرے کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہوا کہ جس بھائی کو وہ اپنا سب سے بڑا اور سب سے غلیظ دشمن سمجھ کر آج رات اس کے گھر کو جلانے اور اسے اپنے ہاتھوں سے جان سے مارنے آیا تھا، اس عظیم بھائی نے تو خود اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنا سارا خاندانی کردار گنوا کر اس چھوٹے اور لاوارث بھائی کی ناموس، اس کی شناخت اور اس کی جان کی حفاظت کی تھی۔ اس نے خود کو ظالم اور غاصب بنوا کر اسے دنیا کے ان تانوں سے بچایا تھا جو اسے جیتے جی مار دیتے۔ چھوٹے بھائی نے فرش پر اپنا سر مارا اور شدت سے روتے ہوئے خدا سے اپنے اس ارادے پر معافی مانگی جو وہ آج رات کرنے جا رہا تھا۔ اس نے ان بکھرے ہوئے کپڑوں کو اپنے سینے سے لگایا اور ان میں سے آنے والی اس محبت بھری خوشبو کو محسوس کیا جسے وہ برسوں سے نفرت میں بدل چکا تھا۔ وہ وہیں ان کپڑوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور انتہائی شدت، بے قراری اور ایک عجیب سی تڑپ کے ساتھ اپنے بھائی کی حج سے واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جب اس کا بھائی حج سے واپس آئے گا تو وہ سیدھا جا کر اپنے اس فرشتہ صفت اور عظیم بڑے بھائی کے قدموں میں گر پڑے گا اور اس سے اپنے کیے کی وہ معافی مانگے گا جس کا بوجھ اب وہ ساری زندگی اپنے دل پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ کہانی ایک انتہائی عظیم اور لازوال سبق دیتی ہے کہ سچی محبت اور خون کے رشتے کبھی بھی ظاہری حالات کے محتاج نہیں ہوتے، اور بعض اوقات لوگ دوسروں کی حفاظت کے لیے خود کو ظالم اور برا بنا لیتے ہیں تاکہ ان کے اپنے ہمیشہ محفوظ رہیں اور مسکراتے رہیں۔ ہمیں کبھی بھی ظاہری حالات پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نفرت کے پردوں کے پیچھے بعض اوقات ایک ایسی سچی محبت چھپی ہوتی ہے جو انسان کی سوچ سے بھی بہت بالا تر ہوتی ہے۔ اس واقعے نے اس چھوٹے بھائی کی روح کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا اور اسے یہ سکھا دیا تھا کہ رشتے خون سے نہیں بلکہ قربانیوں سے بنتے ہیں، اور اس کے بڑے بھائی نے جو قربانی دی تھی وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جانے والی تھی۔ وہ اب اس فیکٹری اور گھر کا مالک تو بن چکا تھا، لیکن اس کے دل میں اصل بادشاہت اس کے بڑے بھائی کی قائم ہو چکی تھی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ وہ ہر آنے والے دن
اس بھائی کا انتظار کرتا جو اس کی زندگی کا اصل محسن تھا اور جس نے اس کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی، بغیر کسی کو بتائے اور بغیر کوئی صلہ مانگے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور اور لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔